بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میرے عزیز طلباء اور معزز سامعین کرام، آج آپ کے سامنے 24واں درس پیش کیا جائے گا، اور یہ بھی تقریباً اس طرح کی جو عدد سے متعلق باتیں ہیں، کئی ایک درس میں آپ نے اس کو سماعت فرمایا ہے اور اسی کا اعادہ یہاں پہ ہے، اس لیے بالاختصار یہ چیزیں جہاں جو مناسب ہوگا وہ اس اعتبار سے آپ تک پیش کی جائیں گی۔ چند اہم قوانین و ضوابط جو اس سے مستنبط ہوتے ہیں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ درس نمبر 22 میں بھی آپ نے عدد اور معدود سے متعلق باتیں سماعت فرمائی تھیں، اسی طرح 23واں جو درس رہا آپ کا الدرس الثالث والعشرون، اس میں بھی وہی باتیں تھیں، اور الدرس الرابع والعشرین اس میں کچھ باتیں اعادہ کے ساتھ، کچھ اس میں اضافی چیزیں بھی ہیں۔ تو میرے عزیز طلباء، الدرس الرابع والعشرون 24واں سبق العدد یعنی گنتی سے متعلق یہ درس ہے۔ طالب واحد، طالبۃ واحدۃ، طالبانی اثنانی، طالبتانی اثنتانی، ان دونوں عبارتوں سے یعنی طالب واحد ایک اسٹوڈنٹ، ایک مؤنث اسٹوڈنٹ، طالبۃ واحدۃ، طالبانی اثنانی دو اسٹوڈنٹ، اور طالبتانی اثنتانی دو مؤنث اسٹوڈنٹ یا لیزید اسٹوڈنٹس۔ اب ایسی صورت میں یہاں سے جو مسئلہ مستنبط ہوتا ہے، یہاں سے جو بات ہم اخذ کریں گے وہ یہ کہ واحد اور اثنان، واحد اور اثنان یہ صفت بن کر استعمال ہوتے ہیں، اور صفت اعراب میں موصوف کے تابع ہوتا ہے۔ من باب المثالیوں کہہ لیجئے عندی ریال واحد، اب ریال واحد نہیں، واحد کا چونکہ یہ صفت ہے اس لیے موصوف کے مطابق ہوگا ریال کے، تو عندی ریال واحد میرے پاس ایک ریال ہے، ارید ریالا واحدا مجھے ایک ریال چاہیے، تو ریالا کیونکہ موصوف اور واحد صفت، تو ریالا یعنی موصوف کے جو ہے ریالا اسی کے تابع ہوگا، تو اس کا اعراب بھی واحدا ہوگا۔ ھذا القلم مثلا بریال واحد، یہ قلم ایک ریال کی ہے، تو ریال چونکہ ہے مجرور با کی وجہ سے، اسی لیے اس کی جو صفت آئے گی وہ بھی مجرور ہی ہوگی۔ تو واحد اور اثنان جو یہاں پہ ذکر کیا گیا صفت بن کر استعمال ہوتے ہیں، اور صفت اور موصوف کا اعراب آپ جانتے ہیں، صفت جو ہے موصوف کے تابع ہوتا ہے، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ واحد اور اثنان جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ یہ معدود کے مطابق ہوتے ہیں، موافق ہوتے ہیں، چونکہ یہاں مذکر ہے طالب واحد لایا گیا، اور یہاں طالبہ مؤنث ہے اس لیے واحدۃ لایا گیا، اسی طرح اثنان اور اثنتان میں بھی۔ اب آگے بڑھیے، ثلاثۃ طلاب ثلاث طالبات، اربعۃ طلاب اربع طالبات، یہاں یہ بات آپ کے گوشگوار کو کرائی جا چکی ہے کہ 3 سے لے کر 9 تک، 3 سے لے کر 9 تک جو عدد ہوتی ہے وہ معدود کے، یہ اعداد معدود کے مخالف ہوتی ہیں۔ اگر معدود مذکر ہے تو یہ مؤنث یعنی عدد مؤنث ہوگی، اور اگر معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر ہوگی، جیسا کہ آپ مثال میں دیکھ رہے ہیں ثلاثۃ طلاب۔ اب یہاں پہ طلاب جو مؤنث ہے جس کی کاؤنٹنگ کی جا رہی ہے، مثلا 3 طالب علم، 3 اسٹوڈنٹس، ایسی صورت میں طلاب یہاں پہ جو معدود ہے یہ کیا ہے؟ مذکر ہے، تو عدد اس کی
مخالف لائی جائے گی مؤنث ثلاثۃ طلاب. یہ سلسلہ 3 سے لے کر 9 تک جاری رہے گا. جیسے ثلاث طالبات، اب طالبات یہاں چونکہ مؤنث ہے اس لیے عدد کو مذکر لایا گیا ہے. تو 3 سے لے کر 10 تک، 9 میں نے بتایا، 3 سے لے کر 10 تک یہ اعداد جو ہے معدود کے مخالف ہوں گے. اگر معدود مذکر ہو تو یہ عدد مؤنث ہوگی، اور اگر معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر ہوگی. جیسے دوسری مثال لے لیجیے، ثلاثۃ رجال و ثلاث نساء، 3 مرد اور 3 عورتیں، ثلاثۃ رجال اور ثلاث نساء. تو اب آگے اور چلیں آپ، 9 تک ہو گیا، 10 تک ہو گیا، عشرۃ طلاب 10 طالبات. آگے جب بڑھتے ہیں 11 طالبا 11 طالبا، 12 طالبا 12 طالبتا. اب یہاں پہ کئی ایک چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی. 11 سے 99 کا جو معدود مفرد اور منصوب ہوتا ہے، 11 سے لے کر، جسے یہاں 11 طالب علم، اب یہ چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس کا جو معدود ہوگا یہ مفرد بھی ہوگا اور منصوب ہوگا. جیسے 11 کوكبا. تو 11 سے لے کر 99 تک اس کا معدود مفرد اور منصوب ہوگا. یہ پہلی چیز. دوسری چیز 11 طالبا اور 11 طالبتا، ان دونوں کے اجزاء معدود کے مطابق ہوں گے. 11 طالبا اور 11 طالبتا. تو یہ اس جز کا جو پہلا، یعنی اس عدد کا جو پہلا جز ہے یہ کیا ہوگا؟ بلکہ یوں کہہ لیجیے 11 طالبا اور 11 طالبتا، دونوں جز جو اس کے ہیں ان دونوں اجزاء معدود کے مطابق ہی ہوں گے. جب یہاں چونکہ طالب جو ہے یہ مذکر ہے تو 11 مذکر ہی لایا جائے گا، یعنی اجزاء دونوں جو ہے مذکر ہوں گے. اور 11 چونکہ معدود جو ہے یہ مؤنث ہے اس لیے اسی کی مطابقت کرتے ہوئے یہاں پہ لائے گا. اور یہ 11 اور 12 دونوں میں یہ چیز پائی جائے گی، 11 اور 12 میں معدود کے مطابق ہی اس کے دونوں اجزاء ہوں گے. آپ جب آگے بڑھیں گے ایک چیز اور یہاں پہ جان لیجئے کہ جو 10 یہاں پہ ہے یہ اعداد مبنی، 11 12 جو دیکھ رہے ہیں یہ اعداد جو ہے یہاں پہ 10 یہ معدود یہ مبنی ہوتے ہیں سوائے 12 اور 12 کے. ان کے آخر میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے. جیسے عندی مثلا دوسری مثال لیجیے، عندی 15 ریالا، اريد 15 ریالا، هذا القلم ب15 ریالا. تو یہ جو 12 کو چھوڑ کر 12 کو چھوڑ کر باقی جو یہ اعداد ہوتے ہیں 11 سے 19 تک، یہ سب کیا ہیں؟ 11 لے لیجیے یا 10 لے لیجیے، 11 یا 11 اور 12 کو چھوڑ دیے، 13 یا 13 19 تک آپ چلے جائیے تو یہ اعداد مبنی ہوتے ہیں، یعنی کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، تینوں حالات میں یہ ایک ہی ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے مثال پیش کی. اور جب آگے آپ بڑھتے ہیں تو مثلا یہاں پہ 20 کے بارے میں یہ میں نے بتایا تھا کہ 20 کو عربی میں عقود کہا جاتا ہے. اب عقود جو ہے 20 سے لے کر 90 تک، جیسے یہاں پہ 20 طالباً ہے، اسی طرح 20 طالبتاً بھی ہے. تو دونوں یعنی مذکر اور مؤنث، چاہے وہ عدد معدود مذکر ہو یا مؤنث ہو، دونوں کے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے اور وہ 20. اور اسی 20 کو عربی کے اندر عقود کہا جاتا ہے. 20 سے لے کر 90 تک، آخر میں آپ چلے جائے 20 30 40 50 90، 20 سے 90 تک. اور اسی طرح میاں اور الف یہ اعداد مذکر 20 یعنی جو عقود ہیں، اس کے علاوہ آپ جب 90 تک پہنچنے کے بعد جب میاں کی باری آتی ہے تو میاں، اور میاں کے بعد میاں یعنی 100 20 20 کو کہتے ہیں. 20 سے لے کر 90 یعنی 90 تک، اور 90 کے بعد جب 100 تو 100 کو عربی میں میاں کہتے ہیں. میاں اور اس کے بعد میاں کے بعد جو الف کی باری آتی ہے
تو 20 سے 90 تک اور 100 سے 1000 یہ اعداد جو ہے مذکر اور مؤنث دونوں میں یکساں اسی طرح استعمال ہوتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ایسا نہیں کہ مثلا 20 اسٹوڈنٹ ہیں مذکر تو ان کو 20 طالباً کہیں گے، اور 20 اسٹوڈنٹ مؤنث ہیں تو ان کو اس کے علاوہ کچھ اور نہیں، سیم 20 طالباً اور 20 طالبتاً. تو اسی طرح 90 طالباً اور 90 طالبتاً. اب جب 100 کی باری آئے گی تو 100 طالب اور 100 طالبۃ. اسی طرح 1000 کی باری جب آئے گی تو 1000 طالب و 1000 طالبۃ. یہ آپ اور جب آگے بڑھیں گے من باب المثال جو کہ میں نے بتایا 100 طالب 100 طالب 100 طالبۃ سیم ہے. جس طرح عقود میں آپ نے دیکھا 20 اسٹوڈنٹ مذکر کے لیے 20 اور 20 مؤنث اسٹوڈنٹ کے لیے 20 استعمال کیا، اسی طرح 100 اسٹوڈنٹ مذکر اور 100 اسٹوڈنٹ مؤنث کے لیے 100 طالب اور 100 طالبۃ، کوئی چینجنگ نہیں. اور یہاں ایک چیز اور جاننا ہوگا کہ 100 سے لے کر 1000 تک جو معدود ہے وہ کیا ہوگا؟ مفرد مجرور ہوگا. 100 سے 1000 تک کا معدود جو ہے مفرد اور مجرور ہوگا، جیسے 100 طالب. اسی طرح آپ کہہ لیجئے 1000 ریال 1000 طالب، یہ سب معدود جو اس کے ہوں گے مجرور ہوں گے. اب اور جب آگے آپ بڑھیں گے تو پھر آپ 200 200 کے معنی میں 100 طالب و طالبۃ. یہاں 300 طالب طالبۃ، یعنی دونوں کے لیے چاہے 300 اسٹوڈنٹ مذکر ہوں یا مؤنث ہوں دونوں کے لیے وہی استعمال کیا جائے گا. یہاں بھی 200 اگر اسٹوڈنٹ مذکر ہیں تو ان کے لیے 100 طالب کہیں گے، اور اگر 200 اسٹوڈنٹ مؤنث ہیں تو ان کے لیے بھی 100 طالب کہیں گے. یہاں ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی کہ 300 سے لے کر 900 تک ان اعداد میں لفظ 100 جو ہے مضاف الیہ، یہاں جو 100 آپ دیکھ رہے ہیں 300 سے لے کر 900 تک، یہ 100 جو ہے یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. 300 500 یا 500 طالب 300 طالب، یہاں پہ جو مجرور آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مضاف ہے اور 300 مضاف، یہ مضاف الیہ ہے اور 300 مضاف ہے، 500 مضاف اور 100 مضاف الیہ. تو 300 سے 900 تک ان اعداد میں لفظ 100 جو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے. ان اعداد میں مضاف الیہ مل کر، یعنی دونوں ملا کر لکھا جاتا ہے، جیسے اب 300 الگ کر کے 100 الگ نہیں، دونوں کو یہ بالکل ملا کر لکھا جاتا ہے. مضاف کا اعراب جملہ میں اس کے موقع اور عمل کے مطابق ہوتا ہے. جیسے عندی 300 ریال اريد 300، چونکہ یہاں حالت نصب میں ہوگا مفعول ہوگا تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ عامل کے حساب سے ہوگا. اشتریت ب300، یہاں چونکہ مجرور ہے تو اس طرح سے اس کے اعراب میں چینجنگ ہوتی رہے گی حالات اور عمل کے اعتبار سے. اور آگے چلتے ہیں 1000 طالب یا 1000 طالبۃ، الفانی 1000 طالب یا 1000 طالبۃ. اب یہاں پہ دیکھ لیجئے الف بیک وقت عدد اور معدود دونوں ہو سکتا ہے، الف بیک وقت عدد اور معدود دونوں ہو سکتا ہے جب جملے میں اس کو آپ استعمال، جیسے 300,000 ریال 16,000 ریال 100,000 ریال. ان مثالوں میں لفظ الف جو ہے یا آلاف پچھلی اعداد، یعنی مثلا 300,000 ریال، تو آلاف جو یہاں پہ ہے یہ پچھلے عدد کے لیے معدود، یعنی 30 کے لیے معدود ہو گیا 30,000، تو الف جو ہے یہاں 30 کے لیے معدود ہو گیا، اور آنے والے جو ریال ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اسم کے لیے اس کے لیے یہ عدد ثابت ہو گیا الف ریال. تو اس طرح سے اور جب آگے آپ بڑھتے ہیں 300,000 طالب، اگر طالبین یا طالبۃ دونوں کے لیے سیم ہی استعمال ہوگا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا عقود اور 100 اور الف سیم استعمال ہوتے ہیں، چاہے مذکر کے ساتھ استعمال کرنا ہو یا مؤنث کے ساتھ استعمال کرنا. اب یہاں پہ 300,000 طالب یا طالبۃ، اگر عدد مضاف ہو اور اس کا معدود مذکر ہو تو عدد پر تنوین نہیں آئے گی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب یہاں عدد یہ مضاف ہے اور اس کا معدود مذکر ہے، ایسی صورت میں یہاں پر تنوین نہیں آئے گی.
اور اگر معدود محذوف ہو، یعنی یوں کہہ لیجئے مذکر یا مؤنث کچھ بھی ہو، اگر عدد مضاف ہو اور اس کا معدود چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو پر مذکور ہو، ذکر کیا گیا ہو، ایسی صورت میں اس پر تنوین نہیں آئے گی۔ لیکن اگر معدود مذکور نہ ہو تو اس پر تنوین آئے گی۔ من باب مثال کم ریالن عندک، تمہارے پاس کتنے ریال ہیں؟ اب آپ ایسی صورت میں اگر یہ کہہ دیں گے کہ عندی عشرۃ، معدود کو نہیں ذکر کریں، ریال کا ذکر نہ کریں، عندی عشرۃ، تو تنوین آئے گی۔ لیکن آپ کہیں گے عندی عشرۃ ریالات، ایسی صورت میں اس پہ تنوین نہیں آئے گی۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر عدد مضاف ہو اور اس کا معدود چاہے مذکر ہو یا مؤنث اور مذکور ہو، ذکر کیا گیا ہو، تو ایسی صورت پر عدد پر تنوین نہیں آتی ہے۔ اور آگے بڑھ کر جب ہم جاتے ہیں یہاں پہ آپ پڑھ لیں گے 9,000 9,000 طالب علم مذکر یا مؤنث، پھر جب یہاں پہ آئیں گے 10,000 طالبۃ، اور پھر آگے جا کے یہاں پہ 50,000 طالب او طالبۃ، اب یہ تمام جو ہے 100,000 طالب، آپ اور 50 کے بجائے 100 پہ آئیں گے 100,000 یعنی 1,00,000 اسٹوڈنٹ۔ اب 100 اور 1000 یہ معرب ہوتے ہیں، 100 اور 1000 جو ہے یہ معرب ہوتے ہیں۔ جیسے مرتب ہو یعنی راتب تنخواہ کے مرتب ہو $1,000، اس کی تنخواہ $1,000 ہے۔ اخذت $1,000، الفد پہلے ہم نے کہا مرتب اس کی تنخواہ $1,000، تو یہاں چونکہ حالت رفع میں ہے اس لیے اس پر اس کو مرفوع دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اخذت $1,000 چونکہ یہاں حالت نصب میں، اس لیے آپ کو اس کے اوپر آپ کو یہ نصب آپ کو نظر آ رہا، منصوب نظر آ رہا۔ اشتریتہ ب1000، با حرف جر جو ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ آپ اس کو مجرور دیکھ رہے ہیں، تو یہ معرب ہے اور حالات اور عامل کے اعتبار سے اس کے اندر چینجنگ آتی رہتی ہے الف کے جو بھی ہے۔ اور 100 اور الفا جو تسنیہ ہے، جیسے یہاں 100 اور اسی طرح الفا جو آپ اس سے پہلے گزر چکا ہے، تو یہ جو ہے دونوں مثنیٰ ہیں اور ان کا اعراب مثنیٰ کی طرح ہوتا ہے، یعنی حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت نصب و جر میں یا کے ساتھ۔ مثلا اجرتہ 1000 ریال، اجرتہ 100 ریال، ما یرید من، یعنی اب جب حالت رفع میں ہوگا تو الفا ہوگا، 2000 پہ ہم نے اس کو مزدور رکھا، 200 پہ ہم نے اس کو مزدور رکھا۔ اب اسی طرح آپ ما یرید 1000 ریال، اب الف چونکہ یہاں حالت نصب میں، اس لیے آپ کو یا اور یا کے ساتھ جیسا کہ مثنیٰ کا اعراب ہوتا ہے حالت نصب اور جر میں یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اور آگے جب آپ پڑھیں گے تو احوال العدد، عدد کے حالات کے بارے میں یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب احوال العدد مثلا العددان یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ واحد اور اثنان علی وفق المعدود، جیسا کہ شروع میں نے بتایا تھا کہ 1 اور 2 جو ہے معدود کے مطابق ہوتے ہیں۔ پچھلی آپ جب شروع اسٹارٹنگ والے درس میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ملے گا طالب واحد، طالبۃ واحدۃ، اسی طرح طالبان اثنان اور طالبتان اثنتان، تو دونوں عدد واحد اور اثنان جو ہیں یہ معدود کے مطابق ہوتے ہیں۔ اسی طرح 3 سے لے کر 10 تک یہ معدود کے مخالف ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 3 سے 10 تک کا معدود جو ہے یہ اگر معدود اگر مذکر ہے تو جو اس کی جو عدد آئے گی وہ اس کے مخالف ہوگی، مؤنث ہوگی، اور اگر وہ مؤنث ہے معدود تو عدد مذکر آئے گی۔ اسی طرح العددان 11 و 12 الجزءان علی وفق المعدود، یعنی 11 اور 12 کا یہ دو جو گنتیاں ہیں 11 اور 12 کی، یہ معدود کے مطابق ہوگی۔ اگر معدود مذکر ہے تو وہ مذکر آئیں گے، جیسے من باب المثال اب لے لیجئے 11 طالبا، جیسا کہ شروع میں آپ نے پڑھا ہے 11 طالبا اور 11 طالبۃ، تو اور اسی طرح 12 طالبا اور 12 طالبۃ، تو دونوں جو ہے اعداد میں یعنی 11 اور 12 یہ دونوں جز معدود کے بالکل مطابق ہوتے ہیں۔ معدود اگر مذکر ہے تو دونوں جز مذکر لائے جائیں گے، اور اگر معدود مؤنث ہے تو دونوں جز مؤنث لائے جائیں گے۔ اور اعداد من 13 الى 19 الجزء الاول على عكس المعدود والجزء الثاني على وفقه، یعنی 13 سے لے کر 19 تک کی جو گنتی ہوتی ہے اس میں اگر معدود مذکر ہے، اگر معدود مذکر ہے تو اس کا پہلا جز جو ہے مؤنث لایا جائے گا، جیسے یہاں پہ 13
آپ دیکھنا ثلاثۃ عشر طالباً کہہ سکتے ہیں، ثلاثۃ عشر طالباً، چونکہ طالباً یہ معدود ہے، اور معدود کا جب طالباً یہ معدود اور مذکر ہے، تو ایسی صورت میں اس کے مخالف جو اس 13 کی جو گنتی کا پہلا جز جو لایا جائے گا معدود کے مخالف لایا جائے گا۔ وہیں اگر مؤنث و طالبتاً ہو تو ثلاثہ عشرۃ طالبتاً لایا جائے گا۔ تو الجزء پہلا جز جو ہے معدود کے مخالف ہوگا اور دوسرا جز معدود کے مطابق ہوگا۔ اب یہاں پہ من ثلاثہ الی عشرہ طلاب جمع مجرور ہوں گے، یعنی کہ جیسے ثلاثۃ طلاب، عشر طالبات، تو یہ یہاں پہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جمع یعنی 3 سے لے کر 3 سے 10 تک جو معدود ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جمع ہوگا اور مجرور ہوگا۔ یہ جو احوال المعدود، معدود کے حالات کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اور اسی طرح 11 سے 19 تک کا جو معدود ہوگا، جس کی کاؤنٹنگ ہوگی، وہ کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا اور منصوب ہوگا۔ یہاں پہ ایک مثال لے لیجیے، مثلا 11 طالبا، 29 طالبتا، 29 طالبتا، 100 طالب، جیسے آپ 100 اور الف کے بارے میں جب آئیں گے تو یہاں آپ یہاں کے 100، 100 یعنی 100 اور الف یعنی 1000، 100 اور 1000 یہاں پہ جو 100 طالب یا 1000 طالب، تو یہاں پہ آپ طالب مجرور دیکھ رہے ہیں جو یہاں پہ معدود ہے، ہم معدود کے حالات یہاں بیان کر رہے ہیں۔ تو 3 سے لے کر 10 تک کا جو معدود ہوگا وہ جمع اور مجرور ہوگا۔ اسی طرح 11 سے لے کر 19 تک کا جو معدود ہوگا یہ مفرد ہوگا اور منصوب ہوگا، یعنی اس پہ حالت نصب میں ہوگا، اس کے اوپر جو ہے فتح ہوگا۔ اور اسی طرح 100 اور 1000 کا جو معدود ہوگا مفرد اور مجرور ہوگا۔ اس کی مثال لیجیے 1000 طالب یا 1000 طالبۃ، 100 طالب یا 100 طالبۃ، تو یہ یہاں پہ جو معدود ہے 100 اور 1000 کا یہ مفرد اور مجرور ہوگا۔ امید کی آپ نے اس طرح تو سمجھا ہوگا، اور یہ تمام جو ہے گنتی اور کاؤنٹنگ سے متعلق چیزیں تھیں جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری بھی ہے، اور روزمرہ کی زندگی میں یہ چیزیں درپیش آنے والی ہیں، اس لیے اس پہ توجہ دینا اور اس پہ اپنی توجہ کو مرکوز کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہی ایک بات اور آپ کو بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ میرے خیال سے اس کے بعد ایک اور درس رہ جاتا ہے، 25واں درس وہ آخری درس ہوگا، اور پھر ابھی سے آپ تمام حضرات تیاری کے لیے لگ جائیں۔ ایگزام کے بارے میں جو ڈیٹ متعین کی جائے گی اس کو بتایا جائے گا، اور اگر وقت سے ہمارے پاس ابھی 4 ہفتے باقی رہ گئے ہیں، یعنی 1 مہینے کا وقت ہے، اگر آنے والے ہفتے درس میں ہمارا یہ کلاس ختم ہو جاتا ہے تو ہم کبھی بھی آپ کو ٹائم دے کر فائنل ایگزام لے سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔